تم نے تو اس معاملے میں طوائف زادیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ تم سے تو وہ طوائف زادیاں ہی بہتر ہیں جو کم سے کم اپنے اصولوں کی تو پابند ہیں۔ وہ اس کے جبڑے کو جکڑے گھرایا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ 2 ماہ پورے ہونے والے ہیں، اس کے بعد آپ مجھے چھوڑ دیں گے، اس لیے 2 ماہ پورے ہونے سے پہلے میں… وہ بے خوفی سے بولی۔ بس اس کا مطلب سمجھتے؟ وہ اسے سرخ نظروں سے دیکھتے گرایا۔ ابھی میرے نکاح میں ہو، سمجھی تم؟ ایسا تم تب سوچنا جب میں تمہیں آزاد کروں گا۔ میں تمہاری سانسیں تنگ کر دوں گا، میری ملکیت ہو تم۔ مجھ سے رہائی مطلب موت ہے۔ اس لڑکی سے 2 ماہ پہلے اس نے نکاح کیا تھا اس شرط پر کہ 2 ماہ بعد وہ اسے طلاق دے کر ان 2 ماہ کی قیمت اسے ادا کر کے آزاد کر دے گا، لیکن اسے نہیں پتہ تھا کہ ان 2 ماہ میں وہ اس کا اس قدر اسیر ہو جائے گا کہ اسے کسی اور کے ساتھ دے کر اپنا ضبط کھو بیٹھے گا۔ تھوڑی دیر میں اس کی سسکیوں کا شور کمرے میں گونج رہا تھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں صاف جھلک رہی تھیں۔ اسے دلاور سے اس درجہ بے باکی کی امید ہرگز نہیں تھی۔ دلاور نے اس کے کندھے سے شرٹ کو ذرا سا نیچے کھسکایا تو اس نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اب کیوں ڈر رہی ہو؟ یہی تو تم چاہتی تھی۔ بس فرق اتنا سا ہے کہ یہ سب میں کر رہا ہوں۔ وہ اس کے گلابی احمری لبوں پر انگلی پھیرتے بولا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کی جان مٹھی میں کر لی ہو۔ اس کا سانس ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ دلاور اس کی بے چینی اور بے قراری سے لطف اٹھا رہا تھا۔ اس نے ہلکا سا جھک کر اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھے۔ وہ بیچاری اتنے میں ہی اپنا توازن کھو بیٹھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر نیچے گرتی، دلاور نے اپنے مضبوط بازوؤں میں اسے تھام لیا اور اسے یوں ہی اٹھائے اپنے بیڈ تک لایا اور اگلے ہی پل اس کے نازک وجود پر جھکتے شدتیں لوٹانے لگا۔ وہ نرمل شاہ تھی جس نے شہزادیوں کی سی زندگی جی تھی، مگر اب وہ اس بڑے سے بنگلے میں قید کر دی گئی تھی۔ یہاں سے وہ اپنی مرضی سے قدم بھی باہر نہیں رکھ سکتی تھی۔ زندگی میں ہوئے ایک حادثے نے اس کی پوری زندگی کو ایک دم سے بدل کر رکھ دیا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیا کرے، کیسے اس قید سے خود کو رہائی دلائے۔ اس نے بہت بار یہاں سے بھاگ جانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ اب وہ بے یار و مددگار بیٹھی اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہی تھی۔ اتنے بڑے بنگلے میں کوئی بھی اس کی مدد کو تیار نہ تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سب اس شخص سے ڈرتے تھے جو اس شہر کا بے تاج بادشاہ تھا۔ اس کی خلاف ورزی کی کسی میں بھی جرأت نہیں تھی۔ وہ گہری سانس لے کر بیڈ کے کونے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جب سے آئی تھی اسی ایک بڑے سے کمرے میں قید تھی۔ شاید کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک آئیڈیل زندگی ہو جہاں ہر طرح کی آسائش میسر تھی، مگر نرمل کے لیے صرف ایک قید تھی۔ وہ گہری سوچوں میں گم تھی جب اسے روم کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ چونک اٹھی۔ یقیناً یہ کوئی اور نہیں بلکہ دلاور خانزادہ ہی تھا۔ اس کے ہر اٹھتے قدم نرمل کو اپنے دل پر محسوس ہو رہے تھے۔ ڈر کے مارے اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ اس نے چھپنے کی جگہ تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر نظر ڈالی، مگر آخر وہ اس کمرے میں کہاں چھپ سکتی تھی؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس جلاد کی نظروں سے بچا جا سکے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور بلیک سوٹ میں ملبوس دلاور خانزادہ اندر آیا۔ وہ شہزادوں کی آن بان جیسا، اس کے چہرے پر ہمیشہ گہری سنجیدگی چھائی رہتی تھی۔ وہ اپنی بات کہتا تھا صرف، اور سامنے والے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ نرمل سامنے بیڈ پر ہی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ اسے دلاور کو اپنے سامنے دیکھ کر ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ لڑکی، تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ نرمل کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، مگر اسے تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے، وہ یکدم دھاڑا۔ نرمل کو لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ بھوک نہیں تھی مجھے، ہچکچاتے ہوئے اس نے بمشکل اپنا جملہ مکمل کیا۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ ڈاکٹر کی ہدایت یاد ہے نہیں؟ وقت پر دوا لینی ہے تمہیں۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ تمہاری دیکھ بھال کروں۔ جلدی ٹھیک ہو جاؤ، میرے لیے کوئی نئی مصیبت مت کھڑی کرنا۔ وہ حکم سناتا وہاں سے چلا گیا۔ تم بہت ہی بے حس ہو دلاور، وہ پیچھے سے چلائی، مگر دلاور پر اس کا بالکل اثر نہیں ہوا۔ اس کے جانے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی نرمل نے کھانا کھا کر دوا لی۔ اس کے زخم میں اب بھی درد تھا، بلکہ کل رات تو بلیڈنگ بھی ہوئی تھی، مگر اس نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا۔ دوا لینے کے کچھ دیر بعد ہی اسے نیند آ گئی۔ دلاور اپنے روم میں آیا، کوٹ اتار کر ایک سائڈ پر رکھا۔ آج وہ بہت تھک گیا تھا۔ 2 سے 3 میٹنگز ایک ساتھ اٹینڈ کی تھی۔ اب وہ بس آرام کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، نرمل کا چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔
وہ جتنا اس لڑکی سے خود کو دور رکھنے کی کوشش کرتا اتنا ہی وہ اس کے حواسوں پر چھاتی جا رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس لڑکی کی معصومیت میں وہ جیسے کھو سا جاتا تھا، مگر اس بات کو کسی پر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا دروازہ نوک ہوا۔ آ جاؤ، اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ دروازہ کھول کر ندیم اندر آیا۔ سر، یہ آپ کی کافی۔ اس نے احتیاط سے کافی اس کے سامنے رکھی اور چلا گیا۔ دلاور کو اس وقت ویسے بھی کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ وہ سونا تو نہیں چاہتا تھا، مگر اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ اسے اس وقت کچھ اہم کام نمٹانے تھے جنہیں وہ ہرگز ٹال نہیں سکتا تھا۔ اس کا ایک اصول تھا، وہ ہر کام وقت پر کرتا تھا۔ کبھی کسی کام میں دیر نہیں کی تھی اس نے۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ کمپنی کے ایک نئے پروجیکٹ پر خود کام کر رہا تھا۔ وہ اپنے دن رات اس پروجیکٹ پر لگا رہا تھا۔ اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا تو اس کی کمپنی کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا۔ اس نے کافی پی کر اپنے کام پر دھیان دینا شروع کر دیا۔ پوری رات وہ اس پروجیکٹ پر لگا رہا۔ صبح کب ہوئی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ جب گھر میں ہلچل ہوئی تو اس نے موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ 10 بجے اس کی میٹنگ تھی۔ اس نے ایک نظر لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا۔ پروجیکٹ مکمل ہو گیا تھا۔ اس کی محنت اس کے سامنے تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور شاور لینے چلا گیا۔ تیار ہو کر نیچے آیا تو سب ناشتے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے ایک نظر ڈائننگ ٹیبل پر ڈالی، پھر ملازمہ کو آواز دی۔ جی صاحب۔ ملازمہ اس کی آواز سنتے ہی بھاگتی آئی۔ نگہت، نرمل کے کمرے میں ناشتے کی پلیٹ دے کر آؤ۔ اس کے حکم پر ملازمہ جلدی سے اس کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی نرگس نے انتہائی نفرت انگیز نگاہوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ اس گھر پر اپنے سوا کسی اور کی راجدھانی ہرگز بھی نہیں برداشت کر سکتی تھی، مگر جب سے نرمل یہاں آئی تھی اس کے خدشات بڑھتے جا رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس لڑکی کو اس بنگلے سے کیسے نکالے۔ دلاور تو نرمل کے پاس کسی کو پھٹکنے بھی نہیں دیتا تھا۔ اس نے ہر جگہ کیمرے لگا رکھے تھے۔ اگر کوئی اس کی اجازت کے بنا وہاں قدم بھی رکھتا تو اس کا کیا حشر ہونا تھا، اس سے سب واقف تھے۔ نرمل کو اس کے گھر میں آئے آج 7واں دن تھا، یعنی 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ ویسے تو وہ یہاں دلاور کی بیوی بن کر آئی تھی، مگر اس کی اصل میں یہاں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ نکاح ہوا ہی ایک شرط پر تھا۔ جیسے ہی 2 ماہ کا عرصہ گزرتا اس رشتے نے بھی ختم ہو جانا تھا، اور نرمل انگلیوں پر دن گن رہی تھی کہ آخر کب یہ قید ختم ہوگی اور اسے چھٹکارا ملے گا۔ اکثر ہی وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتی تھی۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ بے حد حسین ہونے کی وجہ سے اس میں نخرہ بھی بہت زیادہ تھا۔ بہت لاڈ پیار میں پلی بڑھی تھی، ہر چیز میں ضد کرتی۔ اس کی کوئی بات اس گھر میں نہیں ٹالی جاتی تھی، مگر پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے اس لاڈوں میں پلی لڑکی کو اس قید خانے میں دھکیل دیا۔ وہ دن اس کی نگاہوں سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ معمول کی طرح ان کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اکثر ہی کوئی نہ کوئی مہمان ان کے ہاں آتا جاتا تھا۔ ایسی ہی ایک شام میں دلاور خانزادہ نے ان کے گھر میں قدم رکھا۔ وہ شہزادوں جیسا لڑکا نرمل کے دل کے سارے تار ہلا گیا اور فضا میں محبت کا خاموش ساز گونجنے لگا، جسے صرف نرمل ہی سن پا رہی تھی۔ بلیک سوٹ میں ملبوس اس شخص کو وہ بنا پلکے جھپکے دیکھے ہی جا رہی تھی، مگر اپنی کیفیت سے بالکل انجان تھی۔ وہ حسن کی دیوی تھی۔ اب اتنے حسین اور ہینڈسم بندے کو دیکھ کر اس کا یوں پاگل ہونا نارمل تھا۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ اندر چلی گئی۔ اسے وہ بالکل ڈرامے کا ہیرو لگا۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ کیا اصل زندگی میں بھی ایسے لڑکے ہوتے ہوں گے، اور آج اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ وہ دم بخود رہ گئی تھی۔ اس دن کے بعد دلاور ہر دوسرے دن وہاں آنے لگا۔ دراصل اس کے بھائی جان اور دلاور کے بیچ کچھ زمینوں اور کاروبار کا مسئلہ چل رہا تھا، اور روز وہ گھنٹوں میٹنگ کرتے، لیکن کچھ حاصل نہ ہوتا۔ ایک دن بات اتنی بگڑ گئی کہ دونوں کے بیچ شدید جھگڑا ہونے لگا۔ اس کے بھائی نے دلاور کو بنا بتائے کچھ مشترکہ پروجیکٹس کسی اور کمپنی کو دے دیے تھے۔ دونوں نے جو پارٹنرشپ کی تھی اب وہ خطرے میں پڑ گئی تھی۔ دلاور کو یہ دھوکہ اور نقصان بالکل برداشت نہیں ہوا۔ اس نے اپنی گن نکال کر اس کے بھائی کے سر پر رکھ دی۔ تب نرمل جیسے ہوش میں آئی اور بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ بھائی کے سر پر گن دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ دلاور پہلے تو اسے دیکھ کر چونکا اور پھر غصے سے اسے ایک طرف دھکیلا، مگر وہ بار بار اس کے سامنے آتی رہی۔ اسے اپنے بھائی کی جان بے حد عزیز تھی۔ اس کی ضد دیکھ کر اچانک دلاور کے دماغ میں بدلہ لینے کا ایک خیال آیا، اور اس نے فوراً اپنی پسٹل نرمل کے سر پر رکھ دی۔ یہ دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ دلاور، میری بہن کو اس معاملے میں مت گھسیٹو، ایک دم اس کے بھائی چلائے، مگر دلاور نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔
آپ کو صرف 2 ماہ کا وقت دے رہا ہوں، تمام نقصان کی بھرپائی کریں۔ تب تک آپ کی بہن میرے نکاح میں میرے گھر پر رہے گی۔ اگر آپ نے نقصان پورا کر دیا تو یہ آزاد ہوگی، ورنہ اس سمیت تمہارا پورا کاروبار اور یہ گھر سب میں اپنے قبضے میں لے لوں گا۔ اس کے بھائی ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے، مگر اسی وقت نرمل کی بھابھی نے اس کے بھائی کو کہا، اس کی یہ بات مان لیں ورنہ ہم سڑک پر آ جائیں گے۔ وہ ویسے بھی نرمل کو پسند نہیں کرتی تھی۔ نرمل کے بھائی نے بیوی کی بات مان لی۔ 2 گھنٹے بعد وہ نرمل شاہ سے نرمل دلاور خانزادہ بن گئی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اسے اپنے نام کروا کر بڑی شان سے اپنے بنگلے میں لے آیا۔ سب اس کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران تھے، مگر جب اس نے کسی کے بھی سوال کا جواب نہ دیا تو ہر طرف خاموشی چھا گئی، کیونکہ اس کے آگے بولنے کی جرأت کسی میں نہ تھی۔ اس نے سیدھا نرمل کو بازو سے پکڑا اور اوپر بنے کمرے میں چھوڑ دیا۔ آج سے تم یہی اسی کمرے میں رہو گی، حکم دے کر وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ اچانک اسے نرمل کے ہاتھ پر زخم دکھائی دیا۔ یہ نہ جانے دھکم پل میں کب لگ گیا تھا، کسی کا دھیان ہی نہیں گیا اس پر۔ اس نے جلدی سے ملازمہ سے فرسٹ ایڈ کٹ منگوائی اور خود اس کے مرہم پٹی کی۔ جاتے ہوئے وہ مڑا اور بولا، تم یہاں کسی سے کوئی بات نہیں کرو گی اور اپنے قدم یہاں سے باہر نکالنے کی جرأت بالکل بھی نہیں کرنا۔ اس بڑے سے گھر میں دلاور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ والدین تو اس کے تھے نہیں۔ بڑے بھائی اور بہن کی شادی ہو چکی تھی، بہن دوسرے شہر میں رہتی تھی اور چھوٹی بہن یہیں ساتھ رہتی تھی۔ بھائی کی بیوی جس کا نام نرگس تھا، گھر کے انتظامات وہی دیکھتی تھی۔ سب کے سامنے بہت ہمدرد بننے کی کوشش کرتی، مگر اس کا اصل چہرہ بہت بھیانک تھا۔ وہ اس گھر اور اس میں رہنے والے ہر شخص سے نفرت کرتی تھی۔ اسے تو بس یہاں کی دولت سے غرض تھی۔ وہ تمام دولت ہتھیانا چاہتی تھی، سب اپنے نام دیکھنا چاہتی تھی اور یہاں راج کرنا چاہتی تھی، اور اس ایک چیز کو پانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، اور اس کے لیے وہ بھائیوں میں دراڑ بھی ڈال سکتی تھی۔ اسے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر نرمل کو جب دلاور یہاں لایا تو وہ چونک گئی۔ اب اسے محتاط رہنا تھا۔ وہ اپنے علاوہ اس گھر میں کسی اور کو ہرگز نہیں دیکھنا پسند کرتی تھی۔ اتنے عرصے سے وہ یہاں اکیلی راج کر رہی تھی، اب شراکت کیسے برداشت کر لیتی؟ اس نے اپنی سازشیں بننا شروع کر دی، مگر وہ اس کے کمرے تک کیمروں کی وجہ سے نہیں جا سکتی تھی۔ نرمل نے کھانا کھا کر اپنے زخم کی طرف دیکھا، اب وہ پہلے سے کافی بہتر تھا۔ آج دلاور سے ضرور بات کروں گی، مجھے اس قید خانے میں نہیں رہنا، کھلی ہوا میں سانس لینا ہے، اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ شام کو جب دلاور روزانہ کی طرح اس کے روم میں چیک کرنے آیا تو اس نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ کیا ہے؟ بولو، وقت نہیں میرے پاس، جلدی بولو کیا بات ہے؟ وہ اسی ازلی اکھڑے لہجے میں بولا، وہ میں گارڈن میں کچھ دیر کے لیے بیٹھنا چاہتی ہوں، اس کمرے میں بند رہ کر تنگ آ گئی ہوں، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ دلاور تھوڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر اسے کچھ سوچ کر اجازت دے دی، مگر صرف 1 گھنٹے کے لیے ہی رک سکتی ہو وہاں، اور بھاگنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ میری مرضی کے بنا تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتی ہو۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ یہی بہت تھا کہ اس نے اجازت دے دی ہے۔ نیچے گارڈن میں آ کر اسے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ اسی وقت نرگس کی نظر اس پر پڑی۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ غصے سے سوچتی تھی۔ نیچے گارڈن میں آئی، یہاں انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آج اس سے بات کرنے کا آخرکار انہیں موقع مل ہی گیا تھا۔ وہ اس موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتی تھی؟ اس لیے بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ اے لڑکی، تم اس گھر میں کیا کر رہی ہو؟ اس کی پر اثر آواز سن کر وہ گھبرا کر مڑی۔ میں یہاں دلاور کی اجازت سے ہوں، اس نے جلدی سے خود کو کمپوز کیا۔ مجھے کیا، تم جس کی بھی اجازت سے ہو، مگر یاد رکھنا اس گھر میں زیادہ دن تک ٹک نہیں سکو گی۔ یہ کہہ کر وہ جلتی بھنتی وہاں سے چلی گئی۔ رات میں دلاور آ کر روز اس کا زخم دیکھتا، حالانکہ اب وہ ٹھیک تھی، مگر اسے یقین نہیں آتا تھا، پتہ نہیں کیوں، مگر دلاور کا دل اسے دیکھے بغیر سکون نہیں پاتا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی میں ایسا کیا تھا جو اسے اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ ہر پل اس پر نظر رکھنا اب جیسے دلاور کی عادت سی بن گئی تھی۔ اسے نہ دیکھتا تو پورا دن فضول گزرتا، مگر اس بات کا اس نے نہ نرمل کو اور نہ ہی کسی اور کو اندازہ ہونے دیا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے کاروبار میں مصروف رہتا تھا۔ ایک دن نرمل کے سر میں شدید درد اٹھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا کرے۔ اس سے پہلے بھی 1 2 بار اسے مائیگرین ہوا تھا، مگر اس نے کبھی سیریس نہیں لیا، لیکن اب کی بار درد بہت زیادہ تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ جب برداشت سے باہر ہو گیا تو وہ دلاور کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے، سب اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔
दिलावर के कमरे की लाइट भी ऑफ थी। वो नहीं जानती थी कि वो सो रहा है या नहीं, मगर इस मुश्किल वक्त में पहला नाम जो इसके जहन में आया वो दिलावर का ही था। उसने जल्दी से दरवाज़ा बजाया। दिलावर जो नींद में था, दरवाजे की आवाज़ सुनकर चौंक कर उठा। इतनी रात को आखिर कौन हो सकता है? परेशानी से सोचते उसने दरवाज़ा खोला तो सामने सर हाथों में थामे खड़ी निर्मल को देखा और फिर फौरन उसे अंदर ले आया। क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत ठीक है? उसने पूछा। निर्मल ने दर्द से तड़पते हुए बताया, सर में बहुत दर्द है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या तुम्हारे पास कोई दवा है? दिलावर उसकी बात सुनकर फौरन उठा और जल्दी से दराज से पेन किलर लाकर उसके हाथ में थमाई और पानी का गिलास दिया। निर्मल दवाई लेकर वहीं सोफे पर लेट गई। दिलावर ने उसके सर के नीचे तकिया रखा और खुद पास बैठकर उसका सर दबाने लगा। वो उसे बेहद अजीज थी। वो उसके एक एक नक्श को देख रहा था। वो बहुत हसीन थी। खुदा ने उसे बहुत फुर्सत में बनाया होगा। पूरी रात वो उसके सराहने बैठा रहा। एक लम्हे को भी इसने एक बार भी अपनी पलक नहीं झपकाई थी। उसे लग रहा था जैसे वो किसी ख्वाब में जी रहा है। सुबह जब निर्मल की आंख खुली तो खुद को इसके कमरे में पाकर कुछ पल को हैरान हुई, मगर फिर उसे रात का सारा मंजर दोबारा याद आया। वो जल्दी से उसके कमरे से निकल गई। सामने खड़ी नरगिस ने उसे यूं दिलावर के कमरे से निकलते देखा तो चौंक गई। ए लड़की, तुम दिलावर के कमरे में क्या कर रही थी? वो सख्त लहजे में बोली तो निर्मल एकदम से खौफजदा हो गई। कुछ नहीं भाभी, वह हकलाते हुए बोली। खबरदार, जो तुमने मुझसे फजूल की रिश्तेदारी जोड़ने की कोशिश की, अपने कमरे में जाओ और आइंदा हरगिज़ भी दिलावर के आसपास मत नजर आना। इसे हुक्म सुनाती वो वहां से चली गई। निर्मल को इसकी इस बात पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो भी क्या कर सकती थी? यहाँ इसकी कोई हैसियत ही नहीं थी। वो वापस अपने कमरे में जाकर लेट गई। हर वक्त शदीद बोरियत होती थी इसे। इन दिनों दिलावर शदीद गुस्से में था। इसका वो प्रोजेक्ट जिस पर इसने दिन रात मेहनत की थी, किसी ने लीक कर दिया था। वो मुजरिम को ढूंढ रहा था। इस दौरान वो निर्मल को भी मुकम्मल भूल चुका था। सिर्फ अपने काम पर ही इसकी तवज्जो मरकूज थी। एक दिन निर्मल अपने कपड़े धोकर गैलरी में फैला रही थी, क्योंकि अपने तमाम काम वो खुद ही किया करती थी। तभी नरगिस चलाती हुई वहां पर आई और इस पर झपट कर कहने लगी, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हें कभी इस घर पर राज नहीं करने दूंगी। वो उसका बाजू पकड़े इंतहाई गुस्से में बोली तो दर्द की शिद्दत से निर्मल की आंख से आंसू निकल आए। भाभी छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। वो रोते हुए बोली। दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं? तुम इससे भी बुरे रवैये की मुस्तहिक हो। उन्होंने मज़ीद ज़ोर से उसका बाजू दबाते कहा। दोनों इस बात से बिल्कुल नावाकिफ़ थी कि राहदारी के आखिरी कोने पर खड़ा दिलावर ये मंजिल अपनी आंखों से देख चुका था। वो चुपचाप वहां से हट गया। अगले कई दिन वो यूं ही नोट करता रहा कि नरगिस भाभी उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करती थी, मगर असल हकीकत कुछ और ही है। वो कैसे अपनी गुड़िया पर इतना जुल्म बर्दाश्त कर सकता था? बेशक वो निर्मल पर अपना इश्क नहीं जाहिर होने देता था, मगर वो किसी को उसे तकलीफ़ पहुंचाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकता था। एक दिन उसने नरगिस को रंगे हाथों पकड़ा। वो ऑफिस से आज जल्दी आ गया था। दरअसल उसकी कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी थी। घर में भी सब तैयार हो रहे थे। उसने ड्राइवर के हाथ निर्मल के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सूट भिजवाया था, मगर जब वह घर में दाखिल हुआ तो वो सूट उसे लॉन में खड़ी नरगिस के हाथ में नजर आया। वो फौरन चौंक गया। जब करीब गया तो नरगिस उसे वहां देखकर फौरन घबरा गई। दिलावर ने फौरन उसके हाथ से वो सूट खींचा तो वह ड्रेस आधा फटा हुआ था। ये देखकर दिलावर की आंखों में शदीद गुस्सा उतर आया। ये ड्रेस उसने बहुत चाहत से ऑर्डर पर बनवाया था और अब अपनी पसंदीदा चीज़ का यह हशर देखकर उसका दिमाग खोल उठा। आपकी हिम्मत कैसी हुई इस ड्रेस को ख़राब करने की? वो इतनी ज़ोर से धड़ा था कि बंगले के दर दीवार तक हिल गए। मुलाजमीन समेत सब घर वाले लॉन में जमा हो गए। दिलावर को यूं नरगिस पर धड़ते देख सब परेशान थे। दिलावर, ये क्या कर रहे हो? सबसे पहले रज़ा आगे बढ़ा था। आप नहीं जानते भाई, इस औरत की असलियत। ये अपने हसद में इतना गिर जाएगी, मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं बहुत दिन से हर बात नोट कर रहा हूँ। ये निर्मल को कितना नुकसान पहुँचाती है। और तो और इसने हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमारा प्रोजेक्ट बेचने की भी कोशिश की थी। सारे सबूत आज ही मुझे मिले हैं। रज़ा ये सुनकर हैरान रह गया। ये क्या किया तुमने नरगिस? वो अपनी बीवी पर चिल्लाया। तुमने हमारी ही कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। क्या तुम नहीं जानती दिलावर ने कैसे दिन रात जाकर इस प्रोजेक्ट को बनाया था? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारे महंगे कपड़े, जेवर, हर चीज़ के लिए पैसे इसी कंपनी से आते हैं।
اس نے انتہائی غصے سے کہا، مگر نرگس اب بھی ایک طرف کھڑی نرمل کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس لڑکی کو چھوڑوں گی نہیں، اس بنگلے پر راج کرنے کا حق صرف اور صرف میرا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح نرمل کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے نقصان پہنچا پاتی، اسی وقت دلاور اس کے سامنے آ گیا۔ نرمل کو آئندہ ہاتھ لگانے کی ہمت بھی مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ آنکھوں میں غصہ لیے گرایا، جس پر نرگس ڈر کر پیچھے ہٹ گئی اور دلاور نرمل کو لے کر اوپر چلا گیا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں نرمل، تم کبھی یہ دولت حاصل نہیں کر سکتی، وہ مسلسل چلا رہی تھی۔ تبھی رضا نے ملازمہ سے کہا، اس پاگل عورت کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر آؤ اور دروازہ باہر سے بند کر دینا۔ یہ کمرے سے باہر نہ نکلے، نہ ہی آج کی پارٹی میں یہ شامل ہوگی۔ اس کی بات سن کر نرگس پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ ہر سال اس پارٹی میں جاتی تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ اس سال وہ نہ جائے بلکہ نرمل کو لے جایا جائے؟ وہ خوب چلائی، مگر کسی نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور اسے کمرے میں پہنچا کر ملازمہ نے دروازہ لاک کر دیا اور چابی رضا کے حوالے کر دی۔ نرمل کو روم میں لے جا کر دلاور نے اسے دیوار سے لگایا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے بولا، میں چاہتا ہوں آج کی تقریب میں تم کسی شہزادی کی طرح لگو، اس لیے وہ ڈریس میں نے تمہارے لیے بنوایا، مگر اس نفرت انگیز عورت نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ میں نے ابھی دوبارہ بوتیک میں کال کی ہے، کچھ ہی دیر میں تمہارا دوسرا ڈریس یہاں آ جائے گا اور بیوٹیشین تمہیں تیار بھی کر دے گی۔ چپ چاپ ان کی ہر بات ماننی ہے تمہیں، اور کچھ نہ سنوں میں۔ حکم دے کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ نرمل کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال اب اسے اس کی بات پر عمل تو کرنا ہی تھا۔ تھوڑی دیر تک اس کا ڈریس آ گیا اور بیوٹیشین بھی تیار کرنے آ گئی۔ اگلے 2 گھنٹے وہ بیوٹیشین کے رحم و کرم پر تھی، اور جب تیار ہو کر باہر آئی تو انتظار کرتے دلاور کی نظریں تو جیسے اس پر سے ہٹنا ہی بھول گئیں۔ ہر آنکھ میں ستائش تھی، وہ اتنی حسین لگ رہی تھی جس کی کوئی حد نہیں۔ دلاور اس کے قریب آیا اور اپنا بازو آگے کیا۔ نرمل نے جھکتے ہوئے اس کا بازو تھام لیا۔ وہ سہج سہج کر اس کے ساتھ قدم اٹھاتی، واقعی کسی ریاست کی شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ اوپر کمرے کی کھڑکی میں کھڑی نرگس اسے دیکھتی اندر ہی اندر جل بھن رہی تھی۔ میں اس لڑکی کو یہاں کبھی راج نہیں کرنے دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنا ارادہ مضبوط کیا۔ اب جب کہ سبھی اس کی اصلیت جان چکے تھے، اس کے باوجود بھی وہ فساد کرنے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ گاڑیوں کی ایک لمبی قطار ساحل سمندر پر رکی۔ پہلی گاڑی سے دلاور باہر نکلا اور دوسری طرف آ کر دروازہ کھولا اور ہاتھ پکڑ کر نرمل کو باہر نکالا۔ سب کی نگاہیں وہیں مرکوز تھیں۔ جیسے ہی نرمل باہر آئی، بہت سے نگاہوں میں رشک اور بہت سی نگاہوں میں حسد چمکا تھا۔ ہر طرف سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ نرمل بھی چونکہ کبھی اس ماحول کی عادی رہی تھی، اس لیے اسے ان پارٹیز میں موو کرنا اچھے سے آتا تھا، بلکہ بہت سے لوگ پارٹی میں آئے بھی تھے جو نرمل کو جانتے تھے اور نرمل انہیں، مگر اس وقت وہ دلاور کی بیوی کی حیثیت سے آئی تھی، اس لیے بہت باتیں ہو رہی تھیں۔ مگر دلاور کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ ہمیں اپنے میز کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ساحل کے کنارے ایک اوپن ایئر پارٹی تھی۔ تمام انتظامات بہت ہی زبردست تھے۔ ایک طرف آب و بوک ہو رہا تھا اور ایک طرف میوزک بینڈ تھا۔ نرمل بہت ہی دلچسپی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تبھی نظریں گھماتے اسے عمر نظر آیا، جو ایک کونے میں اپنے کچھ کاروباری دوستوں کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ وہ اسے وہیں دیکھ کر خوش ہو گیا۔ کتنے عرصے بعد کوئی اپنا نظر آیا تھا۔ عمر نہ صرف اس کا دوست تھا بلکہ دور کا رشتہ دار بھی تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، دلاور وہاں کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر عمر کی ٹیبل کے پاس آ گئی اور کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ وہ یوں اسے آواز دے کر نہیں بلا سکتی تھی۔ وہ یہاں کسی کی توجہ اپنی طرف کروانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے جب ویٹر اس کے قریب سے گزرا تو اس نے اسے عمر کو وہاں بلانے کا کہا۔ وہ سر ہلاتا جوس کی ٹرے لیے عمر کے پاس آیا اور نرمل کی طرف اشارہ کر کے اس کا پیغام دینے لگا۔ عمر نے چونک کر اس طرف دیکھا جہاں نرمل اکیلی کھڑی تھی۔ وہ اسے وہیں دیکھ کر خوشگوار حیرت سے مسکرایا اور اپنے دوستوں سے ایکسکیوز کرتا تیزی سے نرمل کی طرف آیا۔ نرمل اسے آتا دیکھ کر مسکرائی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! وہ خوشگوار حیرت سے بولا، کتنے عرصے بعد تمہیں دیکھا ہے۔ میں نے، کیسی ہو، ٹھیک ہو؟ اور کہاں گم ہو گئی تھی؟ کتنی کالز کی میں نے، ایک بھی تم نے ریسیو نہیں کی۔ وہ سوال پر سوال کیے جا رہا تھا۔ نرمل اس کی بے چینی دیکھ کر ہنس پڑی۔ آرام سے یار، اتنا پریشان نہیں ہو، میں ٹھیک ہوں۔ اور تمہیں برو کے فیصلے کا پتہ نہیں چلا؟ میری شادی کچھ عرصے کے لیے دلاور سے کر دی گئی ہے۔ 2 مہینے بعد وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ یہ سارا جھگڑا بزنس کو لے کر ہی شروع ہوا تھا۔ خیر تم سناؤ، کیسے ہو، کہاں بزی رہتے ہو؟
وہ بات کا رخ موڑ گئی۔ پھر کافی دیر تک وہ دونوں وہیں کھڑے باتیں کرتے رہے۔ تبھی دلاور اپنے کچھ جاننے والوں سے باتیں کر کے اپنی ٹیبل کی طرف آیا تو وہاں نرمل کو نہ دیکھ کر اس کے اندر بے چینی ہونے لگی۔ کہاں ہو تم لڑکی؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ یہاں سے ہلنا مت، مگر تم میری کوئی بھی بات نہیں سنتی ہو۔ اس نے تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں تو وہ اسے ایک کونے میں کسی لڑکے سے باتیں کرتی نظر آئی۔ دلاور کا دماغ گھوم گیا۔ اس کی اتنی ہمت یہ کسی اور سے بات کرے، وہ بھی بھری محفل میں۔ کتنا سمجھایا تھا اسے میں نے پورے راستے کہ کسی سے دوستی نبھانے کی ضرورت نہیں، بس ایک جگہ بیٹھی رہنا، مگر میری کوئی بھی بات نہیں سنتی ہے یہ لڑکی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ نرمل اسے وہیں دیکھ کر ہی پریشان ہو گئی، مگر عمر آرام سے کھڑا تھا۔ وہ دلاور کو جانتا تھا، بلکہ بزنس کی دنیا کا ہر شخص ہی اسے جانتا تھا۔ اس کے قریب آنے پر وہ مسکرایا اور ہاتھ آگے بڑھاتے اپنا تعارف کروایا۔ میں عمر ہوں، نرمل کا دوست۔ اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی جو دلاور کو ایک آنکھ نہیں بھائی۔ اس نے اس کے آگے بڑے ہاتھ کو مکمل نظر انداز کیا اور نرمل کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے گیا۔ اپنی ٹیبل کے پاس پہنچ کر اس نے غصے سے نرمل کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ پارٹی میں کسی سے بھی بات نہیں کرنی، مگر تم نے میری کوئی بات نہیں سنی اور اس لڑکے سے کیا باتیں کر رہی تھی۔ اب کی بار دلاور کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ نرمل نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کی طرف دیکھا۔ میں اس سے بات کروں یا کسی اور سے، اس سے تمہارا کیا لینا دینا؟ دلاور اس کی اس ہمت پر حیران رہ گیا۔ آج اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے اس لڑکی میں وہ پرانی نرمل دیکھی تھی جو اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ نرمل، میں نے جو کہا ہے چپ کر کے اس پر عمل کرو، زیادہ زبان چل رہی ہے تمہاری، وہ غصے سے بولا۔ نرمل صرف اسے گھور کر رہ گئی۔ اب اسے اس کی ڈانٹ سے ڈر نہیں لگتا تھا، بلکہ وہ اس کے غصے کو انجوائے کرتی تھی، اور عمر سے مل کر ویسے ہی اس کا موڈ اچھا ہو گیا تھا۔ کافی عرصے بعد اس نے کسی اپنے کو دیکھا تھا۔ اب وہ دلاور کی ہر بات برداشت کر سکتی تھی۔ اس نے عمر کو اپنا بنگلے کا فون نمبر بھی دیا تھا کہ اس پر کال کرے۔ واپسی پر انہیں کافی رات ہو گئی تھی۔ گھر آتے ہی وہ چینج کر کے سو گئے اور دلاور اپنے روم میں بیٹھ کر کچھ فائلز دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا خاص بندہ اندر آیا۔ آؤ ندیم، مجھے تم سے ایک بہت ضروری کام ہے، دلاور نے فائل سائٹ پر رکھتے ہوئے کہا۔ جی بولیں سر۔ آج کی پارٹی میں ایک لڑکا تھا عمر نام کا، مجھے اس کی ساری ڈیٹیلز چاہیے، وہ بھی جلد سے جلد، اس نے حکم دیا۔ جی ٹھیک ہے، میں جلد معلومات اکٹھی کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ندیم جانے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے دلاور کی آواز گونجی۔ میں چاہتا ہوں یہ کام تم بذاتِ خود کرو، یہ میرا بہت ہی پرائیویٹ مسئلہ ہے۔ ندیم اس کی بات سمجھ کر سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ دروازہ کھولو، میں اس لڑکی کو چھوڑوں گی نہیں، تم لوگ زیادہ دیر مجھے یہاں بند نہیں رکھ سکتے ہو۔ وہ مسلسل چلائے جا رہی تھی، مگر کوئی اس کی بات نہیں سن رہا تھا، لیکن اس کے چیخنے سے سب کی نیند ضرور ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ اس کی چیخیں سن کر دلاور کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ سیدھا نرگس کے کمرے کے باہر پہنچا اور رضا سے چابیاں لے کر دروازہ کھولا۔ نرگس نے جیسے ہی دلاور کو دیکھا تو فوراً خاموش ہو گئی۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں چیخ رہی ہو؟ شکر کرو ابھی صرف اس کمرے میں بند کیا ہے، اب دوبارہ تمہاری آواز آئی تو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے رضا نے غصے سے نرگس کو دیکھا اور دروازہ واپس بند کر کے چلا گیا۔ نرگس سمجھ گئی کہ اب کوئی اس گھر میں اس کی پرواہ نہیں کرے گا، نہ ہی اس کی بات سنے گا۔ اب اس گھر میں راج کرنے کے اس کے سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے حسد میں اور لالچ میں اپنی حیثیت کھو دی تھی۔ کوئی بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ اب بے بسی کے سوا اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ نیچے سب ناشتے کی میز پر جمع تھے۔ نرمل بھی سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دلاور بار بار غصے سے اسے گھور رہا تھا، لیکن نرمل کو اس کی گھوری کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تبھی ہی ملازمہ وہاں آئی۔ نرمل میم، آپ کے لیے کال آئی ہے۔ اتنے عرصے میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے نرمل کو کال کی تھی۔ دلاور بھی چونک گیا۔ کس کی کال ہے؟ کوئی عمر صاحب ہیں، ملازمہ نے بتایا تو نرمل خوشی سے بھاگتی ہوئی لاؤنج میں رکھے فون کے پاس آ کر بیٹھ گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ فون کان سے لگاتی دلاور کال کاٹ چکا تھا۔ نرمل نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا حرکت ہے یہ؟ ہاں، تم نے ایسا کیوں کیا؟ زیادہ زبان مت چلاؤ، آئندہ کسی بھی لڑکے کی کال نہ آئے تمہارے لیے، تم میرے نکاح میں ہو، یہ مت بھولو، اپنی حرکتیں ٹھیک کر لو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ نرمل اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی۔ اس شخص کا یہ حکم چلانے والا لہجہ اسے سخت طیش دلاتا تھا۔ ہر وقت مجھ پر حکم ہی چلاتا ہے، میں کیوں اس کی بات مانوں؟ ویسے بھی اگلے ہفتے 2 مہینے پورے ہو جائیں گے اور مجھے اس رشتے سے چھٹکارا مل جائے گا۔ وہ مزے سے سوچتی اوپر کمرے میں آ گئی۔ کچھ دنوں سے اسے دلاور کا رویہ بہت الگ سا لگ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ یوں عجیب کیوں بیہیو کر رہا تھا، ایک دم سخت اور کبھی ایک دم نرم سا، جیسے اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔
एक दिन उमर बिना बताए ही उसके घर चला आया। वो इस बात से नावाकिफ़ थी कि उमर वहाँ आ रहा है। वो तो उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं रखती थी, क्योंकि दिलावर से डरती थी, मगर अब जब उमर को देखा तो खुशी से पागल हो गई और फ़ौरन अंदर ले आई। दिलावर उस वक्त घर पर नहीं था। उमर के साथ वो बैठकर बातें करने लगी, मगर उसी वक्त दिलावर घर आ गया। अंदर दाखिल होते ही उसकी नज़र लिविंग रूम में बैठे उमर पर पड़ी, जो निर्मल से हंसकर बातें कर रहा था। तो उसे शदीद गुस्सा आ गया। निर्मल, वो दहाड़ा। निर्मल, जो उसकी आमद से बखबर थी, एकदम चौंक कर उठी। इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, वह दांत पीसते बोला। निर्मल समझ गई अब उसकी खैर नहीं। वो जल्दी से उमर को रुखसत करके ऊपर कमरे में आई, जहाँ गुस्से से टहलता दिलावर उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही उसकी तरफ बढ़ा। आखिर तुम उस लड़के के साथ क्या बात कर रही थी? वह शदीद गुस्से में बोला। वो मेरा दोस्त है, ओके, और मुझसे मिलने आया था। मैंने नहीं बुलाया, खुद आया था। निर्मल ने दो टोक जवाब दिया। दिलावर का दिमाग खराब हो गया। तुमने तो इस मामले में तवाइफ ज़ादियों को भी पीछे छोड़ दिया। तुमसे तो तवाइफ ज़ादियाँ ही बेहतर हैं, जो कम से कम अपने असूलों की तो पाबंद हैं। वो इसके जबड़े को जकड़े घुराया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। 2 माह पूरे होने वाले हैं, इसके बाद आप मुझे छोड़ देंगे, इसलिए 2 माह पूरे होने से पहले मैं। वो बेखौफी से बोली। बस, इसका मतलब समझते। वो इसे सुर्ख नज़रों से देखते घुराया। अभी मेरे निकाह में हो, समझी तुम? ऐसा तुम तब सोचना जब मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा। मैं तुम पर तुम्हारी सांसें तंग कर दूंगा। मेरी मलकियत हो तुम। मुझसे रिहाई मतलब मौत है। इस लड़की से इसने 2 माह पहले निकाह किया था, इस शर्त पर कि 2 माह बाद वो इसे तलाक देकर इन 2 माह की कीमत इसे अदा करके आज़ाद कर देगा। लेकिन इसे नहीं पता था कि इन 2 माह में वो इसका इस कदर असीर हो जाएगा कि इसे किसी और के साथ देकर वो अपना जब्त खो बैठेगा। शोहर के होते हुए गैर मर्दों को घर बुलाती हो? उसके लहजे में चिंगारियाँ थीं। तुम्हें क्या लगता है कि मुझसे तलाक लेकर तुम उमर से शादी कर सकोगी? वो तंजिया लहजे में बोली। निर्मल तो उसकी बात सुनकर ही दंग रह गई थी, फिर खुद को संभालते हुए बोली, हाँ, मेरा जो दिल करेगा मैं करूँगी, इसलिए तो वो यहाँ आया। वो बगैर सोचे समझे कुछ भी बोले जा रही थी। अच्छा, ऐसी बात है तो अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। तुम्हारे जज्बात बहुत बेचैन हो रहे हैं ना? वो ये कहते खतरनाक इरादों से इसकी तरफ बढ़ा। निर्मल की तो गोया सांस ही रुक गई। इसका चेहरा दिलावर की निगाहों के बिल्कुल सामने था। वो इस लड़की को ये नहीं बता सकता था कि वो इसे कितनी मोहब्बत करता है। तुम बहुत बोल रही हो निर्मल, तुम्हारी ये बोलती जल्द बंद हो जाएगी। निर्मल की तो गोया सांसें ही उखड़ने लगी थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसने दिलावर को एक तरफ करके साइड से निकलने की कोशिश की, मगर दिलावर ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी। कहाँ भाग रही हो? अब करो ना मेरा सामना, डर क्यों रही हो? वो आंखों में चाहतों का समुंदर लिए मसनूई सख्ती से सवाल कर रहा था। निर्मल से इस की निगाहों में ज़्यादा देर झांका नहीं गया। दिलावर ने झुककर इसके होंठों पर अपने होंठ रखते शिद्दतें लौटाने लगा। इसकी गर्दन में हाल दुपट्टे को सिरकाकर इसने इसकी गर्दन को शिद्दत से चुमते सुर्ख कर दिया। इसकी गर्दन पर अपनी दहकती गर्म सांसें छोड़ते वो इसकी हालत लम्हे में गैर कर गया था, और फिर इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने बांसों में उठाया और इसे मज़ीद कुछ कहने का मौका दिए बगैर वो इसे बेड पर ले गया। आज मैं हर पर्दा हटा दूंगा, आज मुकम्मल तुम मेरी हो जाओगी। वो झुककर इसके कान में सरगोशी करते बेबाकी से बोला और इसके नाजुक अहमरी होंठों पर शिद्दत लौटाने लगा। थोड़ी देर में इसकी सिसकियों के शोर से कमरा गूंजने लगा, और जैसे जैसे रात सरकती गई वो इसके नाजुक वजूद पर काबिज होता चला गया। निर्मल की सुबह आम सुबह से बहुत अलग थी। दिलावर की खुशबू अब तक इसके जिस्म में रची हुई थी। काफ़ी देर तक तो वो बेड से ही नहीं उठी। पिछली रात उसे एक ख्वाब की मानिंद लग रही थी। उस शख्स ने कितनी नरमी से छुआ था उसे। वो शर्माती लजाती उठी और वॉशरूम चली गई। दूसरी तरफ दिलावर आज इसके भाई के यहाँ गया था। कल ही इसके भाई ने तमाम नुकसान पूरा कर दिया था। वहाँ जाते हुए दिलावर का दिल घबरा रहा था। शर्त के मुताबिक दिलावर ने अब 2 माह पूरे होने के बाद निर्मल को तलाक देनी थी, मगर दिलावर अब उसे छोड़ नहीं सकता था। वो लड़की उसे दिलो जान से बढ़कर अजीज हो चुकी थी। उसे छोड़ने का वो सोच भी नहीं सकता था, इसलिए सबके सामने इसने निर्मल को तलाक देने से साफ इनकार कर दिया था। सबने बहुत हंगामा किया, मगर फिर भी वो अपनी बात पर अड़ा रहा। वापसी निर्मल के भाई उसके साथ थे। वो निर्मल से खुद मिलकर इसका फैसला जानना चाहते थे। दिलावर को नहीं पता था कि निर्मल क्या जवाब देगी। वो तो बस इसे खो देने के एहसास से ही पागल हो रहा था। उसने गाड़ी जब घर के दरवाजे पर रोकी तो एक पल को ऊपर निर्मल के कमरे की खिड़की पर निगाह की, फिर गहरी सांस भरता अंदर चला आया। निर्मल तक भी तमाम मामलात पहुंच चुके थे, इसलिए जैसे ही इसके भाई ने इससे इसकी मर्जी के बारे में पूछा
تو اس نے کچھ پل دلاور کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد اپنا فیصلہ سنا دیا، جسے سنتے ہی دلاور کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نرمل نے ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا، اب اعتراض کس سے ہوتا؟ اس لیے اگلے ہی دن ایک بڑی تقریب کا اہتمام کر کے دونوں کی شادی کا اعلان کر دیا گیا۔ دلہن بنی نرمل دلاور کے دل پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ دونوں کے چہرے خوشیوں سے بھرے تھے، بس ایک وجود تھا جو اوپر کی کھڑکی پر کھڑا سب دیکھ کر جل بھن رہا تھا، اور وہ تھی نرگس۔ اس کا چہرہ ان دونوں کی خوشی سے جل بھن رہا تھا، مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ نیچے تقریب اپنے عروج پر تھی۔ فوٹو سیشن شروع ہوا تو فوٹوگرافر نے دونوں سے بہت سے پوز بنوائے۔ جب کھانا کھلا اور مہمان کھانے میں مصروف ہو گئے تو دلاور نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دلاور سب دیکھ رہے ہیں، نرمل ادھر ادھر دیکھتے بولی، ہاں تو دیکھنے دو نا، اپنی بیوی کا ہی ہاتھ پکڑا ہے، کسی اور کا نہیں۔ وہ بھی ڈٹائی سے بولتے اس کی طرف جھک گیا۔ وہ بھی اس کی وارفتگی دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ ختم شد۔ تو پیارے ریڈرز، آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔